کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو مہینے کی شروعات میں ہی تنخواہ ختم ہو جانے پر پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کی محنت کے باوجود گھر میں برکت نہیں رہی، رزق کے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں اور ہر طرف قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج کی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور طاقتور روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی سے رزق کی تنگی، غریبی اور مالی بحران کا نام و نشان مٹا دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس کا مکمل طریقہ سمجھ سکیں۔ آج کے دور میں مہنگائی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے یا کاروبار چلاتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں جب حساب لگاتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ کبھی بچوں کی فیسیں، کبھی گھر کے اخراجات اور کبھی اچانک آنے والی بیماریاں اور خرچے انسان کو ذہنی توازن کھونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کمائی تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ یاد رکھیں، جب رزق میں تنگی ہو یا کسی قسم کی غیبی بندش ہو تو مادی کوششوں کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی طرف رجوع کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مرض اور ہر پریشانی کی شفا رکھی ہے۔ آج جو عمل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ قرآن پاک کی ایک انتہائی بابرکت سورت یعنی سورہ مزمل کا خاص وظیفہ ہے۔ بزرگان دین اور عاملین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ مزمل رزق کے دروازے کھولنے، گھر سے نحوست اور تنگی کو دور کرنے اور رزق میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ جب اس سورت کو ایک خاص تعداد اور طریقے کے ساتھ پڑھا جائے تو ناممکن نظر آنے والے مالی مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب نوٹ کیجئے اس عمل کا بالکل درست اور آسان طریقہ تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس عمل کو کرنے کا سب سے بہترین اور طاقتور وقت روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ فجر کے وقت کی برکتیں اور رحمتیں اس عمل کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، وہی درود جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ درود شریف کے بعد پوری توجہ، خشوع و خضوع اور یقین کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ شروعات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ وقت لگے لیکن چند دنوں میں آپ کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ جب 41 مرتبہ تلاوت مکمل ہو جائے تو اپنے پاس رکھے ہوئے ایک برتن میں صاف پانی اور اگربتی کے پیکٹ یا چند اگربتیوں پر پھونک مار کر دم کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دم کیے ہوئے پانی اور اگربتی کا کیا کرنا؟ نمبر 1، پانی کا استعمال۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، کمروں میں اور خاص طور پر کاروباری جگہ، دکان، آفس یا فیکٹری کے اندر صبح و شام ہلکا سا اسپرے کریں۔ اگر ممکن ہو تو اس پانی کے چند قطرے پینے والے پانی میں بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگربتی کا استعمال۔ دم کی ہوئی اگربتیوں کو روزانہ عصر یا مغرب کے وقت اپنے گھر اور کاروباری جگہ پر سلگائیں۔ اس کی خوشبو سے نہ صرف ماحول معطر ہوگا بلکہ گھر سے منفی اثرات، تنگ دستی اور رزق کی بندش کا خاتمہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے بغیر کسی ناغے کے تسلسل کے ساتھ پورے 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی مجبوری آ جائے جیسے خواتین کے ایام تو پاک صاف ہو کر وہیں سے گنتی دوبارہ شروع کر لیں یا گھر کا کوئی دوسرا فرد آپ کی طرف سے جاری رکھے۔ اس عمل کی کامیابی کی سب سے بڑی شرط آپ کا پکا یقین ہے۔ شک کی حالت میں کیے گئے وظائف اثر نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو صدق کے دل سے کریں۔ ناظرین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غیبی خزانے صرف اسی کے پاس ہیں۔ اس عمل کو آج سے ہی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ 40 دن بھی پورے نہیں ہوں گے کہ آپ کو اپنے کاروبار اور گھر کے حالات میں حیرت انگیز تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی مالی پریشانی حل ہو سکے۔ اور مزید ایسے روحانی وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔